دوستو، محبت کا نقطہ آغاز اور انجام ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جب آپ اختتام پر پہنچتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ نقطہ آغاز اور اس کی ابتدا پھر سے ہو رہی ہے، یعنی محبت کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوتا۔ میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے چند انبیاء کا ذکر کیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت آنوش، حضرت کینان، حضرت مہلائل، اس کے بعد حضرت یرد علیہ السلام تھے۔ اب ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھٹی پشت سے ہیں۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مصری نبی تھے، غازی مون، ان کے شاگرد بھی تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی مرسل ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی زیادہ وہ جابر تھا، ظالم تھا۔ وہ ایک دن اپنی سلطنت میں نکلا اور اس نے ایک بہت ہی خوبصورت مقام دیکھا، ایک بہت ہی خوبصورت سرزمین دیکھی۔ تو اس نے اس زمین کو جب دیکھا تو وہ زمین بڑی شاداب تھی، سرسبز تھی، اسے بڑی پسند آئی۔ تو اس نے کوشش کی کہ وہ زمین وہ خرید لے۔ اب وہ جب اپنے دربار میں واپس آئی تو اس نے وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ مجھے وہ زمین چاہیے۔ اب اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اس نے اپنے درباریوں کو کہا کہ اس شخص کو وہ میرے سامنے پیش کیا جائے جس کی یہ زمین ہے۔ اب وہ شخص اس وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا اور اس نے وہ بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تمہاری وہ زمین خریدنا چاہوں، مجھے بڑی پسند آئی۔ تو اس بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میری ایک زمین ہے جس کے ذریعے وہ میں اپنا گزر بسر کر رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں اس سرزمین سے وہ اپنی بزرگی کو سنبھالوں، تو میں یہ سرزمین نہیں بیچ سکتا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا اسے غصہ بہت آیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے اسے جانے دیا۔ اب جب بادشاہ رات کو اپنی وہ زوجہ کے پاس پہنچا تو اس کی زوجہ نے وہ دیکھا کہ بادشاہ بڑے پریشان ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے ماجرا بتایا کہ یہ فلاں وہ زمین ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے، تو میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بندہ انکار کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں جس کے ذریعے تم وہ زمین حاصل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کرو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو بندہ ہے وہ بندہ مومن تھا، تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ بندہ وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے، تمہارے خداؤں کو غلط کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو لوگ اسے قتل کر دیں گے، اس کے گھر والوں کو اسے، تو اس طرح سے تم وہ اس زمین کو وہ حرب کر لینا۔ تو اسی طرح بادشاہ نے کیا، تو اس نے وہ اس کو قتل کروا دیا لوگوں کے ذریعے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ اس سرزمین کے اوپر قہر والی نظر دہرائی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قتل ناحق دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس بادشاہ کو کہو کہ میں تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو جب حضرت ادریس علیہ السلام اس کی وہ دربار میں پہنچے تو انہوں نے حکم خداوندی پہنچایا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میرے نظروں سے دور چلے جاؤ ورنہ میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتایا کہ وہ یہ سب کچھ ہو گیا، تو ان کے صحابیوں نے بتایا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ دوسری جانب بادشاہ نے یہی بات جو حضرت ادریس علیہ السلام والی وہ بتائی اپنی بیوی کو، تو اس نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ادریس کو بھی قتل کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے 40 وہ بندوں کو بھیجوایا ادریس علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اس سے پہلے کہ وہ 40 بندے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچتے اور قتل کا ارادہ کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی جانب بڑھ گئے اور جا کر وہ دوسرے ملک کی کسی پہاڑیوں میں جا کر وہ اپنا گزر بسر شروع کر دیا۔